آج ہم بات کریں گے کہ پاس پرسنل اینڈ فیملی ہسٹری جو ہے اگر ڈیزیز کی ہے تو پھر ہم ہومیوپیتھی کی کون سی جو ہے وہ میڈیسن جو ہے وہ استعمال کریں گے. اس حوالے سے پاکستان میں بہت زبردست نام ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب مرحوم جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس پہ پورا جو ہے وہ ایک باب جو ہے وہ لکھا ہے. باقی بھی میں نے بہت سارے ڈاکٹر کی کتابوں کو کھنگالا ہے اور پھر اپنے جو ایکسپیرینس ہے اس کو ملا کے ہم نے ایک کلب کیا ہے ان چیزوں کو تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم پروفیلیکٹیکلی جو میڈیسن ہے ان کو کس طرح جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم میڈیسن جو ہے وہ پیشنٹس کو دیتے ہیں لیکن وہ اس کی بالکل 100% جو ہے وہ سلیکٹو میڈیسن بھی جو ہے وہ کام نہیں کرتی, تو اس کے راستے میں کوئی نہ کوئی ایسی ضرور رکاوٹ ہوتی ہے جس کو اگر دور کیے بغیر جو ہے وہ ہم پیشنٹ جو ہے اس کو شفا کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں اسماعیلی ہومیو کلینک سے بڑباد پاکستان سے جو ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی اگر فار ایگزامپل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی ایسی فیملی ہے اس کی ہسٹری میں ریسپیریٹری جو ہے وہ ڈیزیز ہیں. اب جو ہمارا ریسپیریٹری کا جو سسٹم ہے پورا اس کے اندر مختلف قسم کی بیماری ہو سکتی ہے. اس میں ٹی بی ہو سکتی ہے, ٹیوبرکلوسس ہو سکتا ہے, اس میں ایزما ہو سکتا ہے جس کو ہم دمہ کہتے ہیں, اس میں نمونیا ہو سکتا ہے, اس میں برونکائٹس ہو سکتا ہے, اس میں جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں. اور سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک بیماری جو ہے وہ سپریس ہو کر وہ دوسرے سسٹم میں چلی جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر رنگ ورم ہے تو آپ نے اس کو سپریس کر دی ہے, اس کے اوپر کوئی آئنمنٹ یا اس طرح کی جو ہے وہ کچھ ٹاپیکل جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ کی ہے تو وہ اگر اندر سسٹم میں چلی گئی ہے تو پھر اس کے بعد بھی ریسپیریٹری کے بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں, الرجی آ سکتی ہے. تو یہ ساری باتیں اگر کسی کی فیملی ہسٹری کے اندر ہیں تو آپ کے پاس جو ڈرگ آف چوائس ہونی چاہیے وہ ہے بیسیلینیم. بیسیلینیم جو ہے وہ ایک بہت بڑی میڈیسن ہے اور وہ ان تمام فیملی ہسٹری کے اندر اگر اس طرح کی باتیں ہیں یا اس پیشنٹ کو خود بھی ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ایون یہ رنگ ورم میں بھی اسی طرح اچھا کام کرتی ہے جتنا اچھا یہ ٹی بی میں کرتی ہے, اور یہ جتنا اچھا ٹی بی میں کرتی ہے اتنا ہی اچھا استھما کی جو پیشنٹ ہے ان میں کرتی ہے. اب کس بنیاد پہ دینی ہے یہ فیصلہ تو ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں, لیکن پروفائلیکٹیکلی جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی انسان جو ہے وہ کوئی مخصوص طریقہ علاج جو ہے اس کی میڈیسن کھا رہا ہے لیکن اس کو خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا تو تب بھی وہ یہ میڈیسن استعمال کر سکتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ جی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ نے نا اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جانا ہے. یہ ریمیڈیز جو ہیں وہ آپ کی ہیلپ کریں گی اور آپ کے جو امیون سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کریں گی اور آپ کی جو ٹینڈنسی ہے مخصوص جو کچھ بیماریوں کی طرف اس کو ختم کرے گی. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جی ان کو ٹائیفائڈ نہیں چھوڑتا. بات یہ نہیں ہے کہ ٹائیفائڈ نہیں چھوڑتا, بات یہ ہے کہ وہ بندہ اس ٹائیفائڈ کو نہیں چھوڑ رہا. یعنی اس کی جسم کے اندر اس طرح کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ بار بار جو ہے اس کو ایک بیماری ہو رہی ہے, چاہے وہ ٹائیفائڈ ہے, چاہے وہ ریسپیریٹری ایشوز ہیں, کسی طرح کے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. تو وہ ٹینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے ہومیوپیتھی میں جو ڈسورڈز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. تو بیسیلینیم ون آف دیم. سیکنڈلی دیکھتے ہیں کہ جی اگر ایک پیشنٹ ہے وہ اس کی وہ ہے اوبیسٹی بھی ہے اور جو ہے وہ اس کو الرجی ہے, فوڈ الرجیز ہیں, بہت ساری الرجیز ہیں, تو پھر آپ کی جو میڈیسن ہے وہ کلکیریا کارب ہونی چاہیے. تھرڈلی اگر ہم بات کریں گے کہ ایک ایسی فیملی, یہ بات بہت غور طلب ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں, چونکہ پہلے میں آپ کو انڈیکیشن بتاتا ہوں, میڈیسن کا نام آخر میں لیتا ہوں, یہ پروٹوکول تھوڑا سا تبدیل کیا ہے. ابارشنز ہیں ان میں, یعنی کچھ خاندان ایسے ہیں کہ جن میں بچے جو ہیں وہ ابارٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی جو پریگنینسی ہے وہ پراپر جو اپنا ٹائم پورا نہیں کرتی اور ڈلیور نہیں ہوتی. اس کے بعد ایستھما ہے, اس کے بعد جو ہے وہ سپریشن جو ہے وہ ہے چائلڈہڈ سے, یعنی کہ دبو قسم کے بچے نہیں ہوتے جن کو آپ بار بار ڈانٹتے رہتے ہیں. جن بچوں کو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ بیماری آتی ہیں یا ابیوزو ہوتے ہیں, یا جن بچوں کو گالی نکالی جاتی ہیں, جن بچوں کو برا بلا کہا جاتا ہے. تو آپ ذرا یہ پورے ہمارا جو یہ سسٹم ہے جو خاندانی نظام ہے اس میں دیکھ لینا کہ ہمارے بچے دبے ہی ہوتے ہیں نا. چاچا دباتا ہے, والد دباتا ہے, دادا دباتا ہے, نانا دباتا ہے, ماں دباتی ہے, خالہ دباتی ہے. ہر ایک نے نا اپنی جو خواہشات ہے نا وہ اس بچے کے اندر سے نکالنی ہوتی ہے. تو یہ جو بچے ہیں یہ آگے چل کے مریض بن رہے ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیماریاں جو ایکس رے میں یا وہ کسی ٹیسٹ میں آ جائیں تو بیماریاں وہی ہوتی ہیں, لیکن ہم بیماریوں کی بنیاد جو ہے وہ بچپن سے ہی ڈال دیتے ہیں. کچھ بیماریاں ہمیں فیملی سے مل جاتی ہیں, رہی سی کثر جو ہے نا وہ ہم اپنے رویوں کے ساتھ جو بچوں کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. اگر یہ ساری بیماریاں ہیں, اس کے بعد ریکرنٹ برونکائٹس ہے. آپ دیکھیں نا ہاسپٹل بھرے ہوتے ہیں, ایک بار برونکائٹس ٹھیک ہوا
اینٹی بایوٹک دے دیں کہ کچھ عرصے بعد پھر ہو گیا. اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہے. اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں, کچھ لوگوں کی فیملی ہسٹری میں کینسر ہے, کچھ لوگوں کو کینسر ہونے کا خوف ہوتا ہے, یعنی کینسر کا جو فوبیا ہے. اچھا, کچھ جو فیملیز ہیں ان کے اندر بریسٹ کینسر ہوتا ہے, خواتین بڑی پریشان ہوتی ہیں. کچھ فیملیز کے اندر جو ہے وہ ٹی بی ہوتی ہے. کچھ جو فیملیز ہوتی ہیں ان میں سوسائڈل ڈیتھس ہوتی ہیں, یعنی خاندان میں کسی بندے نے خودکشی کی ہوتی ہے. یہ بھی ٹینڈنسی ہے, یہ پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے ہسٹری لیتے ہوئے کہ جی یہ خاندان جو ہے اس کے اندر کسی نے خودکشی کی ہے تو بھی آپ ایک مخصوص میڈیسن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پیپٹک السرز ہیں جی. اس کے بعد جو تھیلیسیمیا ہے خاندانوں کے اندر چلتا ہے. اچھا جی, لیوکیمیا ہے جس کو ہم بلڈ کینسر کہتے ہیں. اس کے بعد جی ہے فیور ہے, یہ الرجی کی ایک قسم. اس کے بعد جی ڈائبٹیز ہے. اس کے بعد جی کانسٹیپیشن اور انسومنیا ہے, قبض بھی ہے اور نیند بھی نہیں آ رہی. اچھا, اس کے بعد جی اور یہ کام کب سے ہو رہا ہے جی؟ چائلڈ ہوڈ سے ہو رہا ہے جی. بچے نے ہوش سنبھالا ہے اور اس کے بعد اس کی نیند بھی خراب ہے جی, اور اس کو قبض ہے جی, اور زمانے سے قبض ہے جی. تو آپ کو تھوڑا سا الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جی یہ تو کسی مخصوص طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. اس کے بعد انہیپی چائلڈ ہوڈ. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے یار ہم بالکل چھوٹے تھے اور اچانک جو ہم بالغ ہو گئے, درمیان میں جو بچپن تھا ہم نے نہیں دیکھا. یہ بچپن اتنا جو ہے وہ تلخ تھا کہ جی ہم اس کو انجوائے نہیں کر سکے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگ وہ جب گانا سنتے ہیں جی وہ کاغذ کی کشتی اور وہ پانی اور مجھے بچپن کے دن, تو کیا سارے لوگوں کا جو بچپن ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ بالکل رانگ بات ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا جو بچپن ہے اس نے بہت اچھا گزارا ہو, اس کی جو پیرنٹس ہیں انہوں نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا ہو. پیرنٹس سارے خیال رکھتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو دبایا نہ ہو, یا اس کی بےزتی نہ کی ہو, یا اس کی انسلٹ نہ کی ہو, یا اس نے خوشگوار گزارا ہو, یا میں بھی اس کو کوئی خواہش ہو اس کی وہ نہ پوری ہو. کوئی نہ کوئی انسان کے اندر جو ہے وہ کمپلیکیشن رہتی ہے. اگر اس طرح کا چائلڈ ہوڈ ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی آنے والی ہے, کیونکہ بیلنس خراب ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو ان یوزول جو ہے وہ ایکیوٹ جو ہے انفیکشن ہوتے رہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہوا پھر ٹھیک پھر خراب پھر ٹھیک ٹھیک پھر خراب, یہ کام جو ہے ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ سیکچول ابیوز. کچھ بچے ایسی ہیں کہ بچپن میں ان کے ساتھ جو سیکچول ابیوز ہے وہ ہوتا ہے, اور وہ ساری زندگی جو ہے وہ ڈرامہ کی شکل میں ان کے ساتھ رہتا ہے. وہ بھی لیڈ کرتے ہیں آگے چل کے فیوچر میں مخصوص جو ہے وہ بیماریوں کو. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی اس طرح کا پارٹنر ہے, لائف پارٹنر سے مل گیا کہ وہ بس وہ بےزتی پروگرام ہر وقت چلتا رہتا ہے. اگر وہ فیمیل ہے تو شوہر کو ٹارچر کرتی ہے, اور شوہر جو ہے وہ اگر وائف کو ٹارچر کرتے ہیں. ہر دو صورتوں میں کوئی بھی پارٹنر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو زندگی جو ہے وہ تلخ کر دے, تو پھر سمجھ جائیں کہ آگے چل کے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب اس میں یہ نہیں کہ کوئی بےزتی کر رہا ہے, کوئی ڈومیننٹ ہے یعنی اپنی ہی مرضی کرتا ہے. کچھ ہر انسان کی اپنی جو ہے وہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, کچھ خواتین بھی اس طرح ہوتی ہیں, مرد بھی موسٹلی اس طرح ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گھر کے باہر وہ سارے ٹھیک ہوتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں ان کے 12 بج جاتے ہیں تو گھر والے جو ہیں چھپتے پھرتے ہیں یار کہ کون عذاب گھر کے اندر آ گئے. تو بیسیکلی وہ بندہ بذات خود ایک بیماری ہے, جو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ لوگوں کے اندر جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے, اور وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک مخصوص جو ہے وہ بیماری کی طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں. میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کی ہومیوپیتھی میں کے لیے کون سی میڈیسن بنتی ہے اگر اس طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جی کچھ لوگوں میں جو ہے وہ جو فیئر ہے وہ پرولانگ ہوتا ہے, یعنی کرونک فیئر ہوتا ہے, بہت ہی پرانے وہ ڈرے ہوتے ہیں, یعنی بچپن سے ڈرے ہوتے ہیں. ایکسیسو جو ہے وہ پیرنٹل کنٹرول اور ڈومینیشن, یعنی کچھ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو اتنا زیادہ کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ بیچارے ساری زندگی اپاہج ہی رہتے ہیں اور خود سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک مخصوص سمٹم ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی جو رہنا سہنا ہے اس کے بارے میں ان سے بھی بات کرنی ہے, اگر یہ اس طرح بھی ہو رہا ہے. اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں میں جو ہے وہ بچپن سے جو ہے وہ ریپیٹڈلی جو ہے وہ ان کو بخار جو ہے وہ ہو رہے ہیں, اور بار بار ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک مخصوص ہومیوپیتھی کی دوا ہے جس کے سمٹمز ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بہت ہی ہارٹ یعنی کہ ڈیپ جو ہے وہ ہارٹ ہوا ہے انسان, اس کا دل جو ہے وہ دکھا ہے بچپن میں یا کسی بھی موقع پہ, اور وہ آج تک اس چیز کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ چل رہا ہے, اور کسی بھی ابیوز کے بعد جو ہے اس کو درد ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ کو مل جاتی ہیں ایک یا اس کی کوئی 2-3 سمٹم یا کوئی کسی بھی طرح, تو یہ میڈیسن جو بنتی ہے وہ ہے کارسینوسین. یہ وہ میڈیسن ہے جو ہم پاس پرسنل اینڈ فیملی ہسٹری کی بنیاد پہ دے سکتے ہیں. یہ پرسنل بھی ہو سکتا ہے, یہ فیملی کے اندر بھی ہو سکتا ہے.
اب کچھ ایسے لوگ ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ توہین اگر ہو گئی ہے کسی کی، یا اس کی بےزتی ہو گئی ہے، یا اس نے اس بےزتی کو اندر دبایا ہوا ہے، یا اپنے اینگر کو جو ہے وہ دبایا ہوا ہے، تو اس کی میڈیسن جو ہے وہ سٹیفیسیگیریا ہے، اس سے بھی بڑھ کے کارسینوسن ہے۔ تو آج کل کی سوسائٹی کے اندر دیکھیں کہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ سمپٹمز رکھے ہیں، یہ کس میں نہیں ہیں۔ تو کارسینوسن جو ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے، اور نہ ٹھیک ہونے والے زخم، کچھ لوگ جو ہیں وہ کرونک جو ہے وہ فٹیگ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کرونک سٹریس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں یہ ساری ہوتی ہیں۔ تو آپ جو ہے پروفیلیکٹیکلی اگر ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کارسینوسن دینی چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کی۔ اب یہ 3 میڈیسن پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جی یہ سمپٹمز ہوں گے، اور اگر یہ ہوں تو پروفیلیکٹیکلی آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اب پاسٹ میں ایک واقعہ ہو گیا اور آپ کے پاس وہ سمپٹم کچھ اور لے کے آ گئے، تو آپ وہ دوائی اس کو ضرور دیں، میڈیسن دیں آپ اس کو، لیکن جب تک آپ یہ میڈیسن نہیں دیں گے آپ کا کیس کلیئر نہیں ہوگا۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں، پہلے میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا، پھر ہم بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ نمبر 4 میں جو میڈیسن آتی ہے دیٹ از لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم آپ سارے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اگر جو ہے وہ لیور انفیکشنز ہیں، یعنی لیور کے اندر جو پرابلم ہے، جگر کی جملہ امراض، اس کے بعد الرجیز ہیں، مائگرین ہیں، اچھا جو پتے کی پتھری ہے وہ ہے، اچھا اس کے بعد جو ہے کہ اگر کسی کو پتے کی پتھری ہوئی اور اس کے بعد وہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک کبھی نہیں ہوا، اس کے ساتھ پرابلم جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اچھا اگر کسی کو جو ہے وہ ڈسپیپسیا ہے، یعنی بدہضمی ہوگی ہے، اس کا ہاضمہ خراب ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گال بلیڈر کے جو ڈس آرڈر ہیں، اگر وہ سارے اس کی ہسٹری میں آ رہے ہیں، اس کو خود ہیں یا اس کی ہسٹری میں، تو پھر آپ کو لائکوپوڈیم کی طرف ضرور جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میڈورائنم کے بارے میں۔ ہومیوپیتھی کی بہت ہی شاندار قسم کی جو ہے وہ میڈیسن ہے، اس میں رومیٹائڈ آرتھرائٹس، انجائنا اور ہارٹ اٹیکس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بہت جوان بندہ تھا جی، وہ 25 سال میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، 30 سال میں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میڈورائنم جو ہے وہ ان کو انڈیکیٹڈ ہوتی ہے، اور اگر آپ وہاں پہ دیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، یہ زندگیاں بھی بچاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد یہ جی کہ آپ ایستھما ان چائلڈہڈ، اچھا جی جو سائیکوٹک جو ہے وہ بچے ہیں، وہ اگر فیملی ہسٹری میں بھی آ گئے اور ان کی جو بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ اگر یہ بات، یعنی ان کی فیملی ہسٹری میں بھی یا ان کی پاس پرسن ہسٹری میں یہ بات اگر پائی جاتی ہے، اور چیسٹ انفیکشن ہو رہے ہیں جی، گنوریا ہے یعنی سوزاک ہے کسی کو، وہ سپریس ہو گیا۔ اس کے بعد جی آپ یہ دیکھیں کہ پروسٹیٹ انلارجمنٹ، یہ جتنے بھی پروسٹیٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے پیچھے گنوریا سپریس ہوتا ہے، تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ میڈیسن دیتے ہیں، بندہ ٹھیک، تھوڑی دیر بعد پھر ٹھیک، تو میڈورائنم جو ہے وہ ضرور ایڈریس کرنی چاہیے۔ اور پھر خواتین کے اندر جو ہے وہ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز، یعنی کہ بانجھ پن کے 90% جو روٹ کاز ہے فیمیل کے اندر وہ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے، کیونکہ پیلوس کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی آرگن جو ہے اس کے اندر سوجن ہے، کوئی بلاکیج ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایشو پایا جاتا ہے، اور وہ سپریسو گنوریا ہو سکتا ہے، شور سے ملا ہوگا یا فیملی کے اندر ہوگا، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میڈورائنم از دا ون آف دا بیسٹ ریمیڈی ان ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن۔ اس کے بعد جی ہم جو ہے وہ سائیکوسس، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر فیملی کے اندر ہیں یا خود کو ہیں، تو اگر آپ کو کہیں بھی کوئی ہسٹری ملتی ہے تو میڈورائنم کو آپ ضرور ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی کے طور پہ دینا چاہیے، ایز اے کیٹالسٹ کام کرے گی اور آپ کے جو کیس ہے اس کو کلیئر کرے گی۔ 6 نمبر پہ جی سورائنم ہے۔ سورائنم جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ ریمیڈی، کہ کرونک جو ہے وہ ریلیپسنگ کمپلینٹس ہیں، جی بندہ ٹھیک ہوا دوبارہ وہی بیماری ہوگی، ٹھیک ہوا پھر وہی بیماری ہوگی، تو سورائنم کی طرف آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایگزیما ہے، بار بار ہونے والا ٹائیفائڈ ہے، نیور ویل سینس ہے فیور، اگر کسی کو ہے فیور ہوا ہے اور اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوا، سورائنم کو آپ کنسیڈر کریں۔ اچھا ویٹ لاس ود گڈ ایپیٹائٹ، دیکھیں ایک بندہ ہے اس کو بھوک نہیں ہے اور اس کا وزن کم ہو رہا ہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کی بھوک بہت اچھی ہے لیکن اس کو وزن نہیں بڑھ رہا اور اس کو وزن ڈے بائی ڈے کمزور ہو رہا ہے، یعنی وزن گر رہا ہے اس کا، تو پھر آپ کو سورائنم جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور ایک زبردست بات کہ انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کرنے میں سورائنم کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ آپ کا جو میٹابولک جو سسٹم ہے یہ اس کو بہت زیادہ ٹھیک کرتی ہے۔ کچھ لوگوں میں سیلک ڈیزیز ہوتی ہے، سورائنم نے بہت حد تک کیسوں کو کلیئر کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، اچھا کچھ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈ لگتی ہے، ایون انہوں نے جو ہے وہ گرمیوں کے اندر بھی سویٹر پہنے ہوتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ اندر سے ٹھنڈ فیل ہو رہی ہوتی ہے، سورائنم کی ایک ڈوز دے کے دیکھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔
7वें नंबर पर हम बात करेंगे स्टेफिसिगेरिया के बारे में कि स्टेफिसिगेरिया जो है वो ऐसी पास पर्सनल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री की जो लोग हैं उनमें हमें एज अ इंटरकरंट रेमेडी के तौर पे देनी चाहिए कि जो एब्यूजिव जो है वो फैमिलीज़ हैं ये जिनके अंदर जो है वो गुस्सा जो है वो दबा होता है, गुस्सा निकाल नहीं सकते, और पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, सेक्सुअल एब्यूज़ भी होती है। उसके बाद जो है कि वो अनएबल टू स्पीक, अपने हक के लिए वो बात नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर दबते रहते हैं, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं। क्लिनिक में आने वाला दूसरा तीसरा पेशेंट ऐसे ही होता है कि वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, उसकी जो सेल्फ टॉक होती है वो ठीक नहीं होती। तो होम्योपैथी की ये मेडिसिन जो है वो उसकी सारे जो सप्रेस्ड एंगर है ना उसको बिल्कुल सेटल कर देती है। वो बिल्कुल यख बस्ता जैसे हवाओं में जो है वो बैठा होता है और उसके जितने भी ग्रजेस हैं वो सारे ये आउट हो जाते हैं। और ये होम्योपैथी का कमाल है कि होम्योपैथी में इस तरह की मेडिसिन है कि जहाँ पे आप बहुत सारे टाइम लगा के उसकी काउंसलिंग, उसकी सेशन करके, वो भी अगर जब तक वो खुद नहीं चाहेगा तो वो आप उसके अंदर से बात नहीं निकाल सकते। लेकिन होम्योपैथी के अंदर ये कमाल है कि वो माइंड सिम्टम के ऊपर काम करते हुए उसको अंदर से क्लियर कर देती। अब ये सिम्टम उसकी फैमिली के अंदर है या उसके अंदर भी है, आप उसको इन मेडिसिन के साथ एड्रेस कर सकते हैं। 8वें नंबर पे जो मेडिसिन आती है दैट इज सल्फर। सल्फर जो है वो एलर्जीज के लिए, एक्यूट रिलैप्सिंग कंप्लेंट्स जो हैं वो बार बार रिपीटेडली जो चीज़ें होती रहती हैं, एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और उसके साइड इफेक्ट ख़त्म करने के लिए गो के नक्स भी इस्तेमाल होती है, लेकिन सल्फर का भी अपना एक रोल है। सल्फर ड्रग अगर किसी ने इस्तेमाल की है, पहले बहुत इस्तेमाल होती थी लोगों में, उसका रिएक्शन हो गया है सल्फर। स्किन जो है वो एरप्शंस हो गई हैं, स्किन के इश्यूज आ गए हैं। स्किन की 80% बीमारियों को सिर्फ सल्फर ही कवर कर सकती है, और सल्फर का जो क्रॉनिक है वो सोराइनम है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर पे सेफलिनियम की। सेफलिनियम जो है एक ऐसी मेडिसिन उन फैमिलीज के अंदर इस्तेमाल होती है कि जिनके अंदर बार बार टेंडेंसी होती है एबॉर्शन की। उसके बाद एजोस्पर्मिया के मोस्टली केसेस, क्योंकि एजोस्पर्मिया है, क्योंकि ये सिफिलिस की मेडिसिन है तो उसमें डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, तो सेल के अंदर जहाँ भी तबाही आएगी तो आप जहन में आ जाना चाहिए कि ये सिफिलिस है। और यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट मेडिसिन है, फर्स्ट लाइन मेडिसिन जो है वो दैट इज सेफलिनियम। उसके बाद स्टेरिलिटी है, बर्थ ऑफ मेंटली हैंडीकैप जो बच्चे हैं वो हैं, और स्टिल बर्थ जो है मुर्दा बच्चे जो है वो पैदा होते हैं। सुसाइडल डेथ अगर किसी फैमिली के अंदर है, सेफलिनियम। उसके बाद अगर इमेच्योर डेथ होती है कुछ लोगों की वक्त से पहले, जैसे मैंने आपको कहा था कि जी जवानी में कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, अननोन काज होता है, पता ही नहीं चलता क्या हुआ जी, अच्छा हार्ट अटैक हो गया जी, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि ये तबाही है, डिस्ट्रक्शन है। तो मेडोराइनम के साथ सेफलिनियम। अब कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो तीनों मेजमेटिकली इस्तेमाल होती हैं, सारे म्याज पे काम करती हैं, और कुछ जो है वो एक पे काम करती हैं, तो वो डॉक्टर आपका जो है वो बेहतर इसको फैसला कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं नंबर 10 पे, तो दैट इज थूजा ऑक्सीडेंटालिस। थूजा जो है वो रोमेटिज्म में इस्तेमाल होती है, आर्थराइटिस में इस्तेमाल होती है, एस्थमा में इस्तेमाल होती है, जो वार्ड्स हैं उनमें इस्तेमाल होती है। वैक्सीनेशन जो है वो रिपीटेड जो है वो रिपीटेडली जो है वैक्सीनेशन जो लोगों को होती है और उसके कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो थूजा इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो है कुछ लोगों में अनहैप्पी चाइल्डहुड, जैसे मैंने पहले कार्सिनोसिन में बात की, तो ये थूजा में भी पाया जाता है। अच्छा, यूरेथ्रा के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस जो है ये थूजा ऑक्सीडेंटालिस है, और चूँकि थूजा जो है वो फॉलोड बाई जो है वो मेडोराइनम है, तो उसके बाद मेडोराइनम इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, अगर किसी के अंदर बार बार एक्यूट इन्फेक्शन हो रहे हैं और उसके अंदर टेंडेंसी है इन्फेक्शन की तरफ जाने की, तो ये बहुत बेस्ट एंटीवायरल भी है और ये उसकी टेंडेंसी को जो है वो ख़त्म करती है। उसके बाद अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्लार्जमेंट आ गई है तो चूँकि इसके बाद मेडोराइनम इस्तेमाल होती है, तो थूजा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी गोनोरिया है, ये गोनोरिया दब गया है, और उसके अलावा PID में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में कमाल है, तो ये थूजा का रोल था। अभी हम आखिरी और 11वें नंबर पे जिस मेडिसिन को डिस्कस करेंगे दैट इज़ ट्यूबरकुलिनियम। ट्यूबरकुलिनियम जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ में इस्तेमाल होती है। उसके बाद एस्थमा में इस्तेमाल होगी, एज़मा, ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो है कि एलर्जीज़ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो चेस्ट इन्फेक्शंस है उनमें इस्तेमाल होती है, ड्यूडिनल अल्सर्स में इस्तेमाल होती है, और अगर किसी के अंदर जो है वो स्टेरिलिटी विद द हिस्ट्री ऑफ TB, यानी कोई इंसान है उसके बच्चे नहीं है लेकिन उसकी फैमिली के अंदर TB पाई जाती है, तो आप यहाँ पे ट्यूबरकुलिनियम इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी कमाल है। मेरे पास एक ऑफिशियल थे, वो आए थे, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब
मेरे जो ये टेस्ट है ये कभी भी ठीक नहीं हुआ, यानी स्पर्म का जो टेस्ट है वो कभी भी ठीक नहीं हुआ। और वो चैन स्मोकर भी थे, तो मैंने उनकी हिस्ट्री ली, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे टीबी हुई है, मैंने टीबी की मेडिसिन खाई थी और उसके बाद मेरे साथ ये मसला हो गया। मैंने उनको ट्यूबरकुलिनियम दी थी और आफ्टर 10 डेज उन्होंने खुद से टेस्ट करा दिया और उनके बिल्कुल ठीक हो गया, यानी 10 दिनों में उनके स्पर्म ठीक हो गए। मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे हुआ। तो वो मेरे लिए बुक है और पता नहीं क्या क्या लेके आए, उतने खुश हो गए थे। तो मसला ये है कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी, सिर्फ सिम्टम लेकर उसके ऊपर दवा देना इट्स नॉट अ डॉक्टरी। आपने मरीज की पूरी हिस्ट्री को समझना है, उसके साथ बचपन में क्या हुआ उस पर बात करनी है, उसकी फैमिली में क्या है उस पर बात करनी है। ये सारी आपके पास पूरी उसकी एक पिक्चर आएगी। उसके बाद आप मेडिसिन जो है वो आप उसको लिखेंगे। कोई वीडियो सुनकर, कोई वीडियो देखकर खुद ही दवाइयाँ स्टार्ट कर लेना, इट्स वेरी रॉन्ग अप्रोच। हम जो वीडियोस आपके लिए बनाते हैं उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि पोटेंसी नहीं बताता। पोटेंसी इसलिए नहीं बताता कि आप अपने करीब तरीन डॉक्टर के पास जाएं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप उनसे मशवरा करें और आप अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक डॉक्टर की ज़ेर निगरानी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो कमाल का असर रखती हैं और आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप सिमिलिया क्लिनिक के बाद आएँ। इसका मकसद ये है कि आपके अंदर एक अवेयरनेस है, और अगर आप किसी एक तरीका इलाज से जो है वो आपको आराम नहीं आ रहा, आप दूसरी तरफ चले जाएं, दूसरे से नहीं आ रहा तीसरी की तरफ चले जाएं। ये बात, ये वीडियोस जो है वो आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन के लिए हैं। इनका ये एक ही मकसद है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो आपकी ज़िंदगी में कुछ और वैल्यू ज़रूर ऐड करेगी। और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियोज़ जो है वो इस तरह की और होनी चाहिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वो 1500 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल है। आप उनको देख सकते हैं, आप अपने चाहने वालों के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, और आप सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। थैंक यू।